سر، پولیس مین نے انسپیکٹر کی طرف نوٹوں کی گڈی بڑھاتے ہوئے اپنی گھٹیا کارکردگی پر مصنوعی خوشی کا اظہار کیا۔ یہ رہی مطلوبہ رقم۔ گڈ، انسپیکٹر نے کہا، پھر مجھے چبھتی ہوئی نظروں سے دیکھ کر بولا، اب تم اپنی صفائی میں کیا کہو گے؟ تم نے مجھے کسی کے کہنے پر دھوکے سے ٹریپ کیا ہے۔ میں نے خون کا گھونٹ پیتے ہوئے کہا، یہ گڈی میرے کوٹ کی جیب سے برآمد نہیں ہوئی، تم اسے اپنے ساتھ لائے تھے۔ یہ سراسر زیادتی ہے، بددیانتی ہے۔ میں اپنی صفائی میں احتجاج کرتا رہ گیا، لیکن انسپیکٹر نے باہر سے موقع کے 2 گواہ بلا کر ضروری کارروائی مکمل کرنے میں بھی بڑی پھرتی کا مظاہرہ کیا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ گواہ بھی اسی کے مخصوص آدمی رہے ہوں گے۔ انسپیکٹر، میں نے اسے احساس دلانے کی کوشش کی، تم نے اپنی وردی کے ساتھ بھی غداری کی ہے، لیکن میں تمہیں اس میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے کرنل کمال بنرجی کو فون کرنا چاہا، جھرنا سے بات ہو جاتی تو وہ بھی میری مدد کو ضرور تیار ہو جاتی، لیکن انسپیکٹر نے مجھے فون کرنے کی اجازت نہیں دی۔ سپاہیوں نے اس کے اشارے پر میرے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈال دی۔ میں چیختا چلاتا رہ گیا۔ تھانے میں مجسٹریٹ بھی موجود تھا، جس نے کاغذات پر اپنے دستخط اور مہر لگا کر میرے تابوت پر آخری کیل بھی ٹھونک دی۔ اس نے بھی کاغذات پر دستخط کر کے جائے وقوع پر اپنی جھوٹی موجودگی ظاہر کر دی تھی، گویا جو کچھ ہوا تھا وہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا گیا تھا۔ کہیں اوپر سے ملنے والے احکامات نے ان سب کو ضمیر فروشی پر مجبور کر دیا تھا۔ سر، میں نے براہ راست مجسٹریٹ سے کہا، میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سراسر دھاندلی ہے۔ تم کو جو کچھ کہنا ہے، جو صفائی پیش کرنی ہے، وہ عدالت کے روبرو پیش کرنا۔ راشی مجسٹریٹ نے اسپاٹ لہجے میں ایک رٹا رٹایا جواب دیا، پھر دیگر ضروری کاغذات کی خانہ پوری کر کے چلا گیا۔ مجسٹریٹ کے جانے کے بعد انسپیکٹر اور اس کے عملے کے افراد نے میرے ساتھ وہی برتاؤ کیا جس کے احکامات انہیں پہلے سے مل چکے تھے۔ مجھے گندی گندی، غلیظ اور ناقابل برداشت گالیوں سے نوازا گیا، جوتوں اور ٹھوکروں سے میری تواضع کی گئی، مجھے ننگا کر کے کھردرے فرش پر ادھر ادھر گھسیٹا گیا، میرے سر کے بالوں کو بڑی بے دردی سے نوچا گیا، میرے منہ پر تھوکا گیا، میرے گالوں پر تھپڑ اور گھونسوں کی بارش کی گئی۔ میں تڑپتا رہا، احتجاج کرتا رہا، بلبلاتا رہا، لیکن پولیس کے وہ فرضی ایماندار کارندے مجھ پر بے ایمانی کا جھوٹا الزام لگا کر ڈنڈے برساتے رہے، 3rd ڈگری کے مختلف طریقے آزماتے رہے، مجھے برف کی سل پر ننگا لٹا کر میرے پیروں کے تلووں پر بید سے شدید ضربیں لگائی گئیں، پھر اسی نازک حالت میں اٹھا کر جبراً دوڑایا گیا۔ یہ حربہ شدید ضربوں کے نشانات کو چھپانے کے لیے اختیار کیا گیا تھا۔ انسپیکٹر، میں نے نڈھال ہو کر کہا، اللہ سے ڈرو، ایک دن تمہیں اسے بھی منہ دکھانا ہوگا۔ اس سے پہلے مجھے اپنے بڑے افسروں کو منہ دکھانا ہوگا۔ وہ زہر خند سے بولا، قیامت جب آئے گی تب دیکھا جائے گا، لیکن مجھے معلوم تو ہو کہ آخر مجھے کس بات کی سزا دی جا رہی ہے۔ میں نے ہانپتے کانپتے ہوئے پوچھا، یہ تو ہمیں بھی پتہ نہیں میری جان۔ ایک ہٹے کٹے سپاہی نے مونچھوں پر تاؤ دیتے ہوئے بڑی ڈھٹائی سے جواب دیا، ہم حکم کے بندے ہیں، آرڈر کی تعمیل کر کے خالص حلال کی روٹی کھاتے ہیں۔ تھوڑی دیر سستانے کے بعد وہ دوبارہ میری دھنائی کٹائی میں شروع ہو گئے۔ میرے اوپر ایمانداری کے عوض ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ میری کربناک چیخیں در و دیوار سے ٹکراتی رہیں، لیکن ان ظالموں کو میری حالت پر رحم نہ آیا۔ پھر جب میری حالت نازک ہو گئی، مجھ پر بے ہوشی طاری ہونے لگی، تو 2 سپاہیوں نے ڈنڈا ڈولی کر کے مجھے حوالات کے ننگے فرش پر ڈال کر لاک اپ کر دیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی جوگی، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 9 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ گرفتاری کے دوسرے دن مجھے عدالت میں پیش کر کے 10 دن کا ریمانڈ حاصل کر لیا گیا۔ میں بہت چیخا چلایا، میں نے جیل کسٹڈی کے لیے درخواست کی، لیکن وہ سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے تھے۔ انہوں نے میرے سلسلے میں اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ وہ بہرے ہو گئے تھے، گونگے ہو گئے تھے۔ تھانے لا کر مجھے پھر اسی کمرے میں پہنچا دیا گیا جہاں مجھ پر 3rd ڈگری کے اذیت ناک مظالم توڑے جاتے تھے۔ مجھے بار بار ہوش میں لایا جاتا، میری طبیعت بحال کرنے کی خاطر وہ مجھ سے دل لگی کی فحش باتیں کرتے، پھر جب ذرا میرے ہوش ٹھکانے آتے تو ان کے ہاتھ اور پاؤں مشینی انداز میں چلنے لگتے۔ رات ہوتی تو مجھے لاک اپ میں ننگے فرش پر ڈال دیا جاتا۔
2 دن گزر گئے۔ میرا خیال تھا کہ دفتر کے عملے کی طرف سے کوئی نہ کوئی مدد کو ضرور آئے گا، لیکن کسی نے بھی آنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ تیسرے دن ایک ایکسائز آفیسر مجھ سے ملنے آیا۔ مجھے اندھیرے میں امید کی ایک مدھم سی کرن نظر آئی، لیکن جب اس نے ملاقاتی کمرے میں پولیس انسپکٹر کے سامنے ایک سیل بند لفافہ تھما کر اس کی رسید پر دستخط کرنے کو کہا تو میری آنکھوں کے نیچے اندھیرا پھیل گیا۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے بمشکل لفافہ کھولا۔ میرا اندازہ غلط ثابت نہیں ہوا، مجھے فوری طور پر ملازمت سے معطل کر دیا گیا تھا۔ یہ زیادتی ہے سر، میں نے اپنے آفیسر سے ہاتھ جوڑ کر درخواست کی۔ مجھ پر جھوٹا کیس بنایا گیا ہے، میں نے کسی سے رشوت نہیں لی۔ اس کا فیصلہ اب عدالت ہی کرے گی، لیکن باس کو تم دونوں سے اس گھٹیا حرکت کی امید نہیں تھی۔ اس نے نظریں بدل کر کہا، تمہاری حرکتوں نے محکمے کی ساکھ کو خراب کرنے کی غلطی کی ہے۔ دوسرے کو اس کا انعام قدرت کی جانب سے مل گیا، اب تمہاری باری ہے۔ دوسرا کون؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ تجمل بخاری، آفیسر نے بدستور نفرت سے جواب دیا۔ 1 لاکھ کی رقم اس کی لاش سے بھی برآمد ہو چکی ہے۔ لاش؟ میں حیرت سے ایکسائز آفیسر کا منہ تکنے لگا۔ ہاں، اس نے بدستور سخت لہجے میں کہا، وہ ایک لوڈنگ ٹرک سے ٹکرا کر حادثے میں جاں بحق ہو گیا۔ پولیس نے تفتیش کے دوران اس کی جیب سے وہ نصف رقم بھی برآمد کر لی جو تم دونوں نے بانٹی تھی۔ یہ جھوٹ ہے سر، میں نے بڑی عاجزی سے کہا۔ میں نے اپنی تمام زندگی میں کبھی کسی سے حرام کی 1 پائی 1 ٹکا بھی نہیں لیا۔ اب ان فضول باتوں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تم نے جو کیا ہے اب اس کی سزا بھی تمہیں کو بھگتنا ہوگی۔ ایکسائز آفیسر رسید پر میرے دستخط لے کر واپس چلا گیا۔ بخاری کی موت کی اطلاع سن کر مجھے تعجب ہوا، پھر ایک خیال میرے ذہن میں ابھرا تو مجھے ہنسی آ گئی۔ بخاری طبعی موت نہیں مرا تھا، ایک حادثے کا شکار ہو گیا تھا، اور میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ وہ حادثہ بھی کسی سوچی سمجھی اسکیم کے تحت پیش آیا ہوگا۔ جو بااثر لوگ مجھے بے گناہ رشوت کے گھناؤنے الزام میں پھنسا سکتے تھے، وہ بخاری کو بھی مروانے سے باز نہیں آئے ہوں گے۔ بخاری کو اس کے کیے کی سزا ملی تھی، میں اس کے ساتھ کیس میں شامل تھا، اس لیے میں بھی جال میں پھنس گیا تھا۔ بخاری کا جرم سنگین تھا، اسے موت کی نیند سلا دیا گیا۔ اس کے انڈر گراؤنڈ ورلڈ کے گاڈ فادرز بھی اس کی مدد کو نہ آ سکے۔ سارے تعلقات دھرے کے دھرے رہ گئے۔ رحیم الدین نے بھی آنکھیں پھیر لی ہوں گی، اسے بخاری سے زیادہ اپنی ملازمت پیاری ہوگی۔ محکمے میں بہت سارے انسپکٹر بخاری سے پرخاش رکھتے تھے، اب سب نے سکون کا سانس لیا ہوگا۔ ان کے درمیان بخاری کی خالی جگہ حاصل کرنے کی خاطر رسا کشی شروع ہو گئی ہوگی۔ میں اپنی ایمانداری کے جرم کی پاداش میں جیل میں بے یارو مددگار پڑا ایڑیاں رگڑ رہا تھا۔ کس بات پر مسکرا رہا ہے؟ ڈیش ڈیش کی اولاد۔ انسپکٹر نے مجھے ٹھوکر مار کر گندی گالی دی تو میں نے خون کے گھونٹ پی لیے اور چپ ہو گیا۔ صاحب، ایک سپاہی نے کہا، یہ آپ کو آنکھیں دکھاتا ہے، لے جاؤ حرامی کو اٹھا کر ڈرائنگ روم میں۔ انسپکٹر نے زہر خند سے کہا، اس کے لنچ کا وقت ہو رہا ہے، پیٹ بھر کر کھانا کھلاؤ۔ انسپکٹر کے اشارے پر وہ مجھے ٹانگوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے پھر اسی عقوبت خانے میں لے گئے جہاں دوسرے مجرموں پر پہلے سے ظلم توڑا جا رہا تھا۔ 3-4 مسٹنڈے قسم کے سپاہیوں نے پھر میرے صبر کو آزمانا شروع کر دیا۔ مجھ پر بے ہوشی طاری ہونے لگی تو انہوں نے ہاتھ روک لیے۔ اس رات میں لاک اپ میں پڑا موت کی دعائیں مانگ رہا تھا جب کسی کے زور زور سے کہکہا لگانے کی آواز سن کر میں نے آنکھیں کھول دیں۔ جو دیوانہ مجھے پہلے روز دفتر جاتے وقت ملا تھا، اس وقت میرے برابر دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا میری خستہ حالت پر کہکہے لگا رہا تھا۔ میرے کانوں میں جلیل کی کہی ہوئی بات گونجی تو دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ میں اسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر رحم طلب نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس نے پہلے روز جس بھونچال کا ذکر کیا تھا وہ میری زندگی میں آ چکا تھا۔ اود بلاؤ کی طرح آنکھیں پھاڑے کیا گھور رہا ہے؟ اس نے مجھے گھور کر کہا، آنکھیں موند لے، کانوں میں روئی ٹھونس لے، دمادم کے نعرے لگایا کر۔ میں بے قصور ہوں ملنگ بابا، میری آواز رند گئی۔ تم میرے لیے زندگی کی دعا نہیں مانگ سکتے ہو تو اپنے معبود سے میری موت کی سفارش کر دو، میں ذلت اور رسوائی کی زندگی لے کر کروں گا بھی کیا؟ بغلیں بجانا، بغلیں، دیوانہ آنکھیں نکال کر بولا، پھر اپنے بڑے ہوئے ناخنوں سے جھاڑ جھنکار داڑھی میں الٹی کنگھی کرنے لگا۔ اس کے وجود سے تعفن پھوٹ رہا تھا، لیکن کوئی بات ضرور تھی کہ اس کے قرب کا احساس مجھے بھلا لگ رہا تھا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، مجھ سے بھول ہو گئی تھی، مجھے تمہاری بات مان لینی چاہیے تھی،
میں الٹے قدموں واپس چلا جاتا تو آج یہ دن دیکھنے نہ پڑتے۔ جواب میں وہ اس طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے گھورنے لگا جیسے میری بات سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ تھانے کے باہر اس وقت بھی 2 مسلح پہرے دار موجود تھے، لیکن انہوں نے ملنگ پر کوئی توجہ نہیں دی۔ شاید انہیں وہاں اس کی موجودگی کا سرے سے علم ہی نہیں تھا۔ جلیل نے یہی کہا تھا کہ وہ ایک وقت میں کسی ایک خوش نصیب کو نظر آتا ہے، اس کے ہونٹوں سے جو بات نکلتی ہے وہ پتھر کی لکیر ثابت ہوتی ہے۔ میں نے بزرگوں سے بھی یہی سنا تھا کہ اللہ کے محبوب اور برگزیدہ بندے کھل کر کسی کو قسمت یا غیب کا حال نہیں بتاتے، اشاروں کنایوں میں ان کی رہبری اور رہنمائی کرتے ہیں۔ ملنگ نے بھی میری خضر منزلت کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ میں جدھر سے آیا ہوں ادھر ہی الٹے قدموں واپس لوٹ جاؤں۔ میں اس کی بات کا مفہوم نہ سمجھ سکا، اور اب میری زندگی میں وہ بھونچال آ چکا تھا اس نے جس کی نشاندہی کی کوشش کی تھی۔ ملنگ مجھے دیوانوں کی طرح پھٹی پھٹی نظروں سے گھورتا رہا، پھر ادھر ادھر دیکھ کر بڑی رازداری سے بولا، مجھے اسی نے دھکا دے کر تیری طرف بھیجا ہے جس نے تیری حفاظت کا وعدہ کیا تھا۔ تم کس کی بات کر رہے ہو؟ میں نے دھڑکتے ہوئے دل سے پوچھا۔ وہی جس نے تجھے ہتھیلی لگا رکھی ہے۔ ملنگ نے بائیں آنکھ جھپکائی، پھر دونوں ہاتھ سے سر کے لمبے لمبے بال کھجلانے لگا۔ اس کی نگاہوں میں وحشت ہی وحشت نظر آ رہی تھی۔ میں سمجھا نہیں بابا، میں نے رکت بھرے لہجے میں کہا۔ تمہیں خدا کا واسطہ جو کچھ کہنا ہے کھل کر کہہ دو۔ دم سلامت، غم سلامت، حق ہو، حق ہو، حق ہو حق۔ ملنگ نے حق ہو اور ہو حق کے بلند نعرے لگانے شروع کر دیے۔ اس کی آواز صرف مجھے سنائی دے رہی تھی، پہرے پر موجود سنتریوں نے اس کے ہو حق کے نعروں پر بھی کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ مجھے اپنے ساتھ لے چلو بابا، میں نے گڑ گڑانا شروع کر دیا۔ تم نے میری رہنمائی نہ کی تو میں بھٹک جاؤں گا۔ انتظار کر لے چڑی کے غلام۔ اس نے دیدے پھاڑ کر مجھے وحشت بھری نظروں سے گھورا، پھر سرسراتے لہجے میں بولا، وہ ضرور آئے گا، ابھی اپنے آنے پائی کے حساب میں الجھا ہے۔ تولا، ماشا، رتی، کیا سمجھا؟ میں کچھ نہیں سمجھ سکا۔ میں نے تڑپ کر کہا، تم میرے سر پر ہاتھ رکھ دو، اسی نے رکھا ہے، اس کا انتظار کر۔ اس نے میرے اور قریب کھسک کر بڑی رازداری سے کہا، کلا بازی کھا گیا تو آنتیں باہر آ جائیں گی، اوندھے منہ نابدان میں گرے گا۔ حق ہو، حق ہو حق۔ وہ اپنی زبان میں باتیں کر رہا تھا، میں الجھ گیا۔ تم کھل کر باتیں نہیں کر سکتے تو تم بھی چلے جاؤ، میرے مقدر میں جو لکھا ہے وہ میں اکیلا بھگت لوں گا۔ ٹھوکر کھا کر گرے گا، آگے اندھیرا ہے، ہوش۔ اس نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر عجیب پراسرار انداز میں کہا۔ اس کی آنکھیں حلقوں میں تیز تیز گردش کر رہی تھیں۔ خاصی دیر تک وہ ہونٹوں پر انگلی جمائے دیدے نچاتا رہا، پھر میری طرف دیکھ کر بولا، بندر کے بجائے مچھندر ہو جا، دم دبا کر دم ساد لے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، اسے رحم طلب نظروں سے گھورتا رہا کہ شاید وہ میری آنکھوں کے ذریعے میرا حال سمجھ لے۔ دیدے پھاڑ رہا ہے، کٹ کھنے لنگور۔ وہ پھر حلق پھاڑ کر کہے بلند کرنے لگا، پھر اچانک اس نے دونوں ہاتھ منہ پر جما کر خاموشی اختیار کر لی اور نظریں گھما گھما کر اس طرح اطراف کا جائزہ لینے لگا جیسے کسی خطرے کی بو سونگھ رہا ہو۔ تم کیا تلاش کر رہے ہو؟ میں نے اسے کریدنے کی کوشش کی۔ آنکھ بند کر لے، گھٹنے سکیڑ کر دبک جا، آندھی آ رہی ہے، کالی آندھی، حق ہو حق، اس نے مدھم آواز میں کہا، پھر دوسرے ہی لمحے نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کی آمد بلا مقصد نہیں تھی، خدا کا وہ نیک بندہ پھر میری رہنمائی کو آیا تھا، لیکن میری بد نصیبی کہ میں اس کو اشاروں کو نہ سمجھ سکا۔ دیوانے کے جانے کے بعد بھی بڑی دیر تک میں اس کی باتوں پر غور کرتا رہا، کروٹیں بدلتا رہا، پھر نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی اور میں کرب کی کیفیتوں سے وقتی طور پر آزاد ہو گیا۔ دوسری صبح مجھے حسب دستور ایک بھنگی نے ٹھوکر مار کر جگایا۔ مجھے ناشتے میں کئی روز کی باسی اور بدبودار روٹی دی گئی۔ ایک مٹی کے ٹوٹے ہوئے برتن میں بغیر دودھ کی چائے ملی جو میں کسی نہ کسی طرح زہر مار کر گیا۔ اس روز ایک ڈاکٹر مجھے دیکھنے آیا جس نے میرے زخموں پر دوائیں لگائیں، پھر خاموشی سے واپس چلا گیا۔ میرا خیال تھا کہ ٹھیک 10 بجے پھر 2-3 جلاد کسی مردہ جانور کی طرح مجھے گھسیٹتے ہوئے اسی عقوبت خانے میں لے جائیں گے جہاں مجھے ناقابل برداشت اذیتوں سے دوچار کیا جائے گا،
لیکن خلاف معمول 11 بجے تک کسی نے میرے لاک اپ میں جھانکنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی۔ دوپہر کو مجھے جو کھانا ملا وہ بھی دوسرے دنوں کے مقابلے میں قدرے بہتر تھا، لیکن شاید کوئی فقیر بھی اسے کھانے سے انکار کر دیتا۔ میں اس تبدیلی پر حیران تھا۔ 2 دن اور گزر گئے، میرے ساتھ مار پیٹ کا سلسلہ بند کر دیا گیا۔ پولیس کا ڈاکٹر باقاعدگی سے آ کر میرے زخموں کا معائنہ کرتا رہا۔ وہ مجھے کیوں زندہ رکھنا چاہتے تھے یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ سکی تھی۔ پھر جس روز مجھے ریمانڈ کی مدت ختم ہونے کے بعد عدالت میں پیش کیا جانے والا تھا، اس سے 1 دن پیشتر شام کے کوئی 6 بجے 2 سپاہیوں نے مجھے ہتھ کڑی بیڑی پہنا کر لاک اپ سے نکالا۔ میرا جوڑ جوڑ پھوڑے کی مانند دکھ رہا تھا، سارے جسم میں ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، لیکن میں ان کے ساتھ ہمت کر کے قدم اٹھاتا رہا۔ ایسا نہ کرتا تو وہ پھر مجھے کسی ردی کی بوری کی مانند بے دردی سے زمین پر گھسیٹنا شروع کر دیتے۔ لاک اپ سے نکال کر مجھے تھانے کے باہر لایا گیا، جہاں پولیس کی ایک وین کھڑی تھی۔ 8 روز بعد مجھے کھلے آسمان کے نیچے صاف ستھری فضا میں سانس لینے کا موقع ملا تو یوں لگا جیسے میں کسی نئی دنیا میں آ گیا ہوں۔ میں لمبی لمبی سانس لینے لگا۔ مجھے فرحت کا احساس ہو رہا تھا، لیکن سپاہیوں نے زیادہ موقع نہیں دیا۔ تھانے سے ایک باوردی انسپکٹر نکل کر باہر آیا تو اس کے اشارے پر مجھے وین کے پچھلے حصے میں ناہموار تختے پر ڈال دیا گیا۔ نشستوں پر دونوں جانب 4 سنگین بردار سپاہی بیٹھے تھے۔ مجھے ان کی حرکتوں پر ہنسی آ رہی تھی۔ میں ہتھ کڑی بیڑیوں میں قطعی بے بس تھا، لیکن وہ پوری طرح محتاط تھے۔ یہ بات بھی میرے لیے پریشان کن تھی کہ شام کے 6 بجے وہ مجھے کہاں لے جا رہے تھے۔ کیا بخاری کی طرح انہوں نے بھی مجھے ٹھکانے لگانے کا کوئی خطرناک منصوبہ تیار کر لیا تھا؟ میرے ذہن میں یہ خیال ابھرا تو میری رگوں میں دوڑتے خون کی گردش تیز ہو گئی۔ مجھے دادا جان کی باتیں یاد آنے لگیں۔ انہوں نے میری ماں سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ شامل رکھیں گے، مگر ان کا سایہ بھی تا دیر قائم نہ رہ سکا۔ میرے نام کی تبدیلی کے سلسلے میں بھی انہوں نے گول مول باتیں کی تھیں، مگر یہ بات بڑے وثوق سے کہی تھی کہ میری عمر طویل ہوگی۔ میری مرحوم والدہ کی تشویش پر یقین دلاتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں مجھ پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے، لیکن وہ پٹنہ سے روانگی سے کچھ دنوں کے بعد ہی اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ میں بھری دنیا میں تنہا رہ گیا۔ میں بڑی دیر تک دادا جان کو یاد کرتا رہا، پھر اچانک میرے تصور میں جوگی سیتا رام کا خیال ابھرا۔ اس نے بھی کہا تھا کہ دادا جان کی تسبیح کی کرامات تھی جس نے ڈاکوؤں کو میرے سلسلے میں اندھا کر دیا تھا۔ تسبیح میرے گلے میں نہ ہوتی تو میں بھی والدین کے بے گور و کفن لاشوں کے درمیان کہیں خون میں لت پت پڑا ہوتا۔ میرے والد کا خیال تھا کہ دادا جان مستقبل میں جھانکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ایسا نہ ہوتا تو انہوں نے وہ تسبیح میرے گلے میں نہ ڈالی ہوتی۔ انہیں شاید پہلے سے اپنی موت کا بھی علم ہو رہا ہوگا۔ جو وہ میری سالگرہ کے فوراً بعد پٹنہ سے چلے گئے تھے، وہ زندہ ہوتے تو شاید میرے کسی کام آتے۔ جوگی سیتا رام بھی یقیناً کوئی پہنچا ہوا آدمی تھا جس کو میرے ماضی کی ایک ایک بات معلوم تھی۔ اس نے میرے لیے اب تک جو کچھ کہا تھا وہ سچ ہوتا چلا آ رہا تھا۔ مجھے اپنے کردار پر بڑا ناز تھا، لیکن جھرنا کے قریب اور اس کے حسن کی حشر سامانیوں نے مجھے گناہ کی عمیق گہرائیوں میں دھکیل دیا تھا۔ میری ایمانداری کا بھرم بھی اس کے کہنے کے مطابق خاک میں مل چکا تھا۔ تجمل بخاری مارا جا چکا تھا، اسے ایک ہی جھٹکے میں رہائی مل گئی تھی۔ میں ریزہ ریزہ ہو کر بکھر رہا تھا۔ مجھے اپنی حالت زار پر ہنسی بھی آ رہی تھی اور رونا بھی۔ یہ خیال بھی مجھے پریشان کر رہا تھا کہ اگر انہیں مجھے موت کے حوالے کرنا تھا تو پھر اتنی اذیتیں دینے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک سیسا پلائی ہوئی گولی ہی میرے وجود کا قصہ پاک کر دیتی۔ انہیں بھی اتنے پاپڑ نہ بیلنے پڑتے، میں بھی ایک جھٹکے میں زندگی کی قید و بند سے نجات حاصل کر لیتا۔ میرے ذہن میں جوگی سیتا رام کا ایک جملہ ابھرا۔ اس مہان جوگی نے کہا تھا، جب تیرے اوپر کوئی بپتا پڑے، بچاؤ کا کوئی راستہ نہ ہو، ہر طرف گھور اندھیرا پھیلا ہو اور دم گھٹ رہا ہو، تو سچے من سے مجھے یاد کر لینا، میں تیری سہایتا کو ضرور آؤں گا۔ اس نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ آج جوگی سیتا رام تیرے پاس چل کر آیا ہے، لیکن کل ایسا نہیں ہوگا۔ کل تجھے اس مہان جوگی کی یاد ستائے گی۔ یاد رکھ، تجھے میرے چرنوں کے سوا کہیں اور شرن یعنی پناہ نہیں ملے گی۔ میں ابھی سیتا رام کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ وین کی رفتار بتدریج کم ہونے لگی۔
پھر وین رکی اور انجن کی آواز ختم ہو گئی تو میں یہی سمجھا کہ میرا آخری وقت قریب آ گیا ہے۔ میرے دل کی دھڑکنیں یک لخت تیز ہونے لگیں۔ میرے پاس وقت کم تھا، مجھے اپنی زندگی کے بارے میں اب ایک آخری فیصلہ کرنا تھا۔ میں نے سوچا کیوں نہ جوگی سیتا رام کو یاد کر کے اس کی طاقت کو بھی آزما لوں۔ اس نے دعویٰ کیا تھا کہ اگر میں اس کے ساتھ سمجھوتا کرنے پر آمادہ ہو جاؤں تو میری ہر خواہش پوری ہوگی۔ میں جو سوچوں گا وہ پورا ہوگا، جو چاہوں گا وہ ملے گا۔ کسی ڈوبنے والے کے لیے تنکے کا سہارا بھی بہت ہوتا ہے۔ موت کا تصور اور پھانسی گھاٹ کا منظر ہی انسان کے سارے کس بل نکال دیتا ہے۔ بڑے بڑے ڈاکوؤں اور دہشت گردوں کے پتے پانی ہو جاتے ہیں، ان کی ساری اکڑ ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ چیخ چیخ کر زندگی کی بھیک مانگنی شروع کر دیتے ہیں، گڑ گڑانے لگتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں تو میں کچھ بھی نہیں تھا۔ کسی نے باہر سے وین کا پچھلا دروازہ کھولا تو میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میری زندگی اور موت کا فاصلہ گھٹ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ تقدیر اور حالات کے سامنے گھٹنے ٹیک دوں، لیکن اسی لمحے دیوانے ملنگ کی آواز میرے کانوں میں گونجنے لگی۔ دم دبا کر دم سادھ لے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کلا بازی کھا گیا تو آنتیں باہر آ جائیں گی، اوندھے منہ نابدان میں گرے گا۔ حق ہو حق۔ ملنگ کی بات یاد کر کے میں نے خود کو سنبھالا۔ ابھی مجھے جلد بازی کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اگر مجھے مارنے ہی کی خاطر تھانے سے نکال کر کسی ویرانے میں لائے تھے تو انہیں مجھے ٹھکانے لگانے میں کچھ وقت ضرور لگے گا۔ وہ چاہتے تو مجھے عقوبت خانے میں بھی گولی مار کر ہلاک کر دیتے، میری لاش بوری میں بھر کر کسی ویرانے میں پھینک آتے۔ یہ کام ان کے لیے زیادہ آسان ہوگا۔ میرا ذہن تیزی سے کلا بازیاں کھا رہا تھا۔ پچھلی نشستوں پر بیٹھے ہوئے سنتری ایک ایک کر کے اترنے لگے، پھر انہوں نے مجھے بھی ٹانگ پکڑ کر باہر گھسیٹ لیا۔ 2 سپاہیوں نے آخری وقت میں سہارا نہ دیا ہوتا تو میں منہ کے بل زمین پر گرا ہوتا۔ میں نے کنکھیوں سے قرب و جوار کا جائزہ لیا۔ وین کسی گیراج میں کھڑی تھی اور گیراج کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ کسی صاحب ثروت کی عالی شان کوٹھی کا ایک حصہ رہا ہوگا۔ انسپیکٹر نے وین سے اتر کر ایک لمحے انتظار کیا، پھر وہ مجھے ہاتھ سے پکڑ کر ایک دروازے کی سمت لے گئے۔ دروازے کے دوسری طرف سیڑھیاں تھیں جہاں ایک شخص ہاتھ میں جدید رائفل لیے کھڑا تھا۔ اس نے مجھے حقارت بھری نظروں سے دیکھا، پھر سیڑھیاں اترنے لگا۔ مجھے بھی اس کے تعاقب میں دھکا دیا گیا۔ سیڑھیوں کے اختتام پر ایک اور دروازہ تھا جس کی دوسری طرف کسی زمین دوز حصے کا ایک کمرہ موجود تھا جسے اسٹور روم ہی کہا جا سکتا تھا۔ تم اس حرام کے تخم کو ادھر ہی زمین پر بٹھاؤ، رائفل بردار نے بڑے کھردرے لہجے میں انسپیکٹر کو گھور کر کہا۔ میں صاحب کو خبر کرتا ہوں۔ موت کا خیال میرے ذہن سے چھٹنے لگا۔ وہ مجھے کسی بڑے افسر کے بنگلے پر لائے تھے۔ رائفل بردار کے جانے کے بعد مجھے زبردستی فرش پر لٹا دیا گیا۔ بیڑیوں کی وجہ سے میرا بیٹھنا دشوار تھا۔ سنو، انسپیکٹر نے مجھے خون خوار نظروں سے گھورتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، اپنی زبان زیادہ تر بند ہی رکھنا ورنہ تم کو بھی وہیں بھیج دیا جائے گا جہاں تمہارے دوسرے ساتھی کو پہلے ہی لوڈنگ ٹرک کے ذریعے روانہ کیا جا چکا ہے۔ جو سوال پوچھا جائے صرف اس کا جواب دینا۔ زیادہ منہ پھاڑنے کی غلطی کی تو کتوں سے بدتر موت مارے جاؤ گے۔ میں خاموشی سے انسپیکٹر کی باتیں برداشت کرتا رہا۔ پھر اس وقت میں حیرت سے چونک پڑا جب میں نے اس شخص کو بڑے کروفر سے سامنے پایا جسے بخاری نے 2 لاکھ کے عوض چھوڑ دیا تھا۔ وہ تنہا نہیں تھا، اس کے ساتھ 2 باڈی گارڈ بھی جدید اسلحے سے لیس موجود تھے۔ وہ خوفناک نظروں سے مجھے گھور رہا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی، قانون کی حالت ذات پر ہنسی بھی آئی کہ مجھے ایماندار ہونے کے باوجود ایک ایسے مجرم کے سامنے پیش کیا گیا تھا جسے بخاری نے رنگے ہاتھوں پکڑا تھا۔ اس وقت اپنی گلو خلاصی کے لیے وہ منت سماجت کر رہا تھا اور اس وقت کسی بڑے ذمہ دار آفیسر کی طرح میرے سامنے سینہ تانے کھڑا مجھے گھور رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر انسپیکٹر اور اس کے عملے کے افراد بھی اٹینشن پوزیشن میں آ چکے تھے۔ چند لمحوں تک وہ حقارت بھری نظروں سے میری بے بسی اور خستہ حالت پر غور کرتا رہا، پھر اسپاٹ لہجے میں بولا، تمہیں اپنے ساتھی کا انجام معلوم ہے جو کسی جنگلی اور پاگل کتے کی طرح میرے اوپر بھونک رہا تھا؟ اس کا اشارہ بخاری کی طرف تھا۔ نہیں، میں نے مدھم لہجے میں جھوٹ بولا، ہم نے اسے ختم کروا دیا ہے۔ اس نے نفرت بھرے انداز میں کہا، ہم ایسے جنگلی جانوروں کو پسند نہیں کرتے جو ہمارا راستہ کھوٹا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کیا نام تھا اس سور کی اولاد کا؟ اس کے تیور آہستہ آہستہ خطرناک ہو رہے تھے۔ تجمل بخاری، میں نے خوف زدہ لہجے میں مختصراً جواب دیا۔ ہاں وہی جو اپنے آفیسر کا بھی باپ بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے خون خار لہجے میں سوال کیا، کیا تم لوگوں کو یہ اشارہ نہیں دیا گیا تھا کہ جہاں تمہارا اصلی باپ نظر آئے ادھر سے نظریں پھیر کر چپ چاپ کسی اور طرف چلے جانا؟ میں نے پھر خاموشی ہی مناسب سمجھی۔ کیا جواب دیتا؟ تمہارا مخبر کون تھا؟ اچانک وہ پہلو بدل کر بڑے شفاق لہجے میں بولا، مجھے اس حرامی کا نام بتاؤ۔ مجھے نہیں معلوم، میں نے صاف گوئی سے کہا، شاید بخاری جانتا ہو۔ سمجھ گیا۔ وہ کسی چوٹ کھائے زخمی ناک کی طرح بل کھانے لگا۔ تم شرافت سے منہ نہیں کھولو گے؟ کیوں؟ میں ابھی پٹنہ سے تبدیل ہو کر آیا ہوں، مجھے بخاری کے ساتھ… اوغو، میں اپنا جملہ مکمل نہ کر سکا۔ اس کے اشارے کے ساتھ ہی ایک رائفل بردار نے میرے منہ پر جوتے کی بھرپور ٹھوکر ماری تو میں بل بلا کر رہ گیا۔ میرے گال پر جہاں ٹھوکر لگی تھی وہاں سے خون بہنے لگا۔ میں لمبی چوڑی بات سننے کا عادی نہیں ہوں۔ وہ غرایا، مجھے مخبر کا نام بتا دو، میں تمہارے ساتھ رعایت کی سفارش کروا دوں گا۔ میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے مخبر کا نام معلوم نہیں، میں نے بڑی عاجزی سے کہا۔ ایماندار؟ اس نے مجھے قہر آلود نگاہوں سے گھورا۔ سور کی اولاد، کیا تو بھی اپنے ساتھی کے پاس جانا چاہتا ہے جو جہنم کے دروازے پر کھڑا تیری راہ دیکھ رہا ہوگا؟ میں کسمسا کر رہ گیا، اس کے سوا اور کر بھی کیا سکتا تھا؟ باس، ایک باڈی گارڈ نے بڑے زہریلے انداز میں اسے مخاطب کیا، میرا خیال ہے کہ اس کا حلق خشک ہو رہا ہے، جوس کا ایک ڈوز پینے کے بعد شاید اس کی زبان فر فر چلنے لگے۔ میں تجھے ایک آخری موقع دے رہا ہوں۔ وہ باڈی گارڈ کی بات سن کر مجھ سے بولا، شرافت سے مخبر کا نام اگل دے ورنہ تیرا انجام بڑا بھیانک ہوگا۔ چپ کیوں ہے حرام زادے؟ پولیس انسپکٹر نے بھی مجھ سے کڑک کر کہا، صاحب کی بات مان لے، اگل دے مخبر کا نام ورنہ ہم تجھے ادھیڑ کر رکھ دیں گے۔ سن رہا ہے میں کیا حکم دے رہا ہوں؟ میرا ذہن چکرا کر رہ گیا۔ وہ مجھ سے اس مخبر کا نام دریافت کر رہے تھے جس کا علم میرے فرشتوں کو بھی نہیں تھا۔ اپنی گندی زبان کھول دے نہیں تو میں تجھ پر اپنے شکاری کتے چھوڑ دوں گا، اس نے حلق پھاڑ کر گرجدار آواز میں کہا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ غاغ۔ میں اپنی بات مکمل نہ کر سکا۔ دوسرے باڈی گارڈ نے براہ راست میرے ہونٹوں پر بوٹ کی ٹھوکر ماری تو میرے سارے دانت ہل کر رہ گئے، میرے ہونٹ پھٹ گئے، خون میرے منہ سے بھی ابلنے لگا، میرے وجود کے سارے بالوں پر کپ کپانے لگے۔ اس خنزیر کی اولاد کو پیشاب پلاؤ، اس نے پاگلوں کی طرح چیخ کر حکم دیا۔ اس وقت تک اس کی چمڑی ادھیڑتے رہو جب تک مخبر کا نام اس کے حلق سے نکل کر باہر نہ آ جائے۔ پھر جو کچھ ہوا اس کی تفصیل بڑی کراہت آمیز ہے۔ میں احتجاج کرتا رہا، چیختا رہا، اپنی بے گناہی اور لا علمی کی قسمیں کھاتا رہا، لیکن ایک سمگلر کا فیصلہ اٹل تھا۔ اس کے گارڈ اور پولیس والوں نے مل کر مجھے پچھاڑ دیا۔ ایک رائفل بردار اچھل کر میرے سینے پر سوار ہو گیا۔ میں ان کی غلیظ حرکات اور سکنات سے سمجھ رہا تھا کہ وہ میرے ساتھ کیا گھناؤنا سلوک کرنا چاہتے ہیں۔ میں ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگا۔ انہوں نے اپنی گرفت اور مضبوط کر لی۔ میں نے سختی سے اپنا منہ بند کر لیا۔ کسی نے رائفل کے بٹ سے میرے منہ پر ضرب لگائی، پھر ایک ریوالور کی نال میرے منہ میں اس طرح ڈال دی گئی کہ میں منہ بند نہ کر سکا۔ پھر وہی ہوا جو وہ چاہتے تھے۔ چھاتی پر سوار شخص نے میرے منہ پر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ میری سانس رکنے لگی، میرا دم سینے کی گہرائیوں میں گھٹنے لگا، مجھے ایک زور کی ابکائی آئی۔ ایک لمحے کو ایسا لگا جیسے میرا کلیجہ حلق سے نکل کر باہر آ گیا ہو۔ پھر مجھے کچھ یاد نہیں رہا، میرے ہوش و حواس معطل ہو گئے، میں بے ہوشی سے دو چار ہوتا چلا گیا۔ میں کتنی دیر تک بے ہوشی کی کیفیت سے دو چار رہا مجھے یاد نہیں، لیکن دوبارہ زندگی کا احساس اس وقت ہوا جب ایک مدھم سی آواز مجھے کہیں دور سے آتی سنائی دی۔ ڈاکٹر، اسے مرنا نہیں چاہیے، اگر یہ مر گیا تو بہت برا ہوگا۔ میرا کام انسان کو بیماری دکھ سے نجات دلانا ہے، آپ پریشان نہ ہوں، یہ بچ جائے گا۔ لیکن دوسری آواز ڈاکٹر کی تھی جو کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گیا تھا۔ لیکن کیا ڈاکٹر؟ اس پر جو تشدد کیا گیا ہے وہ بڑا ظالمانہ ہے، اس طرح تو کسی جانور کو بھی نہیں مارا جاتا۔ ڈاکٹر،
دوسرے شخص نے سرد اور ناراض انداز میں کہا، کیا تم میرا ایک چھوٹا سا کام کر سکو گے؟ فرمائیے۔ اس کا سیدھا ہاتھ اور الٹا پاؤں کاٹ دو۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ عبرت کا نشان بن کر زندہ رہے، تاکہ اس کا انجام دیکھ کر پھر کوئی ہماری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کبھی نہ کرے۔ سوری سر، ڈاکٹر نے بڑی صاف گوئی سے کہا، میں بلا وجہ کسی انسان کو معذوری کی زندگی گزارنے کا سبب نہیں بن سکتا۔ کیا تم میرے حکم کی تعمیل سے انکار کرو گے؟ تحکمانہ لہجے میں سوال کیا گیا۔